اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو کوئی نیک کام کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حالت میں وہ نیک کام کرے کہ وہ ایمان والا ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور دین کے اعتبار سے، دین کے لحاظ سے کون زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، ممن، اس شخص سے جو اسلم، اس شخص سے جس نے اسلم تابع کر دیا، جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس شخص سے بڑھ کر ایمان کے لحاظ سے کون بہتر ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا۔ اللہ کے تابع کرنا، اپنے آپ، اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ اپنے ہر کام کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے، اپنے ہر عمل کو، اپنے ہر زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، وَاتَّبَعَ، اور اس نے پیروی کی ہو، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، جو کہ یکسو تھا، توحید پر قائم ہونے والا ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس کے پیروکار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ وہ دو ہی چیزوں سے پوری طرح محیط تھی، توحید اور اتباع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جہاں جہاں جو بھی حکم ملا فوری طور پر سر تسلیم خم کیا، نہیں دیکھا کہ اس وقت ان کی زندگی میں اس حکم کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے۔ ملت ابراہیم کیا ہے؟ آمنا و صدقنا، اللہ نے حکم دیا بیوی کو دور دراز علاقے میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ حکم دیا آگ میں چھلانگ لگا دو، لگا دی۔ حکم دیا بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دو، پھیر دی۔ یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دینا، اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اور یہ ہے ملت ابراہیم۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَاتَّخَذَ، اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا، دوست۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں، ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اس دنیا کا مال اصل ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ انسان جو اس مال کے پیچھے پڑ کے اپنی عزت بچانے کی اور عزت بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس سے عزت نہیں بنتی۔ عزت کس سے بنتی ہے؟ اللہ کے تابع ہونے سے۔ پھر مقام کیا ملتا ہے؟ دوست والا۔ یہ عزت ہے، یہ مقام ہے۔ دنیا کا مال تو اللہ کا ہے، یہاں پہ ہی رہ جانا ہے، کوئی اپنے ساتھ لے کے جا نہیں سکتا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا، محیطاً، احاطہ کرنے والا۔
ہر چیز پر کنٹرول اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن، ان کے متعلق، وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو پڑھا گیا علیکم تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، فی یتام النساء، وہ یتیم عورتوں کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے جہاں پہ یتیم بچوں کے حوالے سے ان کی وراثت اور ان کے مال کو سنبھالنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک احتیاط بتائی کہ جو یتیم بچے بچیاں آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو اور خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کی جائیداد تم سمیٹ لو گے، ان کو اللہ نے منع فرمایا تھا کہ ایسے بچوں کے ساتھ شادی نہ کرو۔ کیوں؟ تمہاری نیت ان کا مال ہے اور ان کے پیچھے ان کے حقوق کی پاسداری کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے سر پہ باپ نہیں ہے۔ لہذا اس معاملے میں سوالات کیے گئے کہ وہ جو آیات ہیں وہ کس بارے میں ہیں، اس میں کیا بیان کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت یہاں بیان کی کہ وہ جو معاملات بیان کیے گئے وہ یتیم عورتوں کے بارے میں کیے گئے، خاص طور پر ان عورتوں کے بارے میں اللاتی، وہ جو لا تؤتوہن ما کتب لہن، جن کو تم نہیں دیتے جو حصہ ان کا یا جو حق ان کا مقرر کیا گیا۔ تم ان کو حق مہر دینے کی بجائے ان کے مال پہ تمہاری نظر ہے اور دنیا کو دکھا رہے ہو کہ میں اس کی کفالت کرنے کے لیے اس سے نکاح کر رہا ہوں۔ وَتَرْغَبُونَ، اور تم رغبت رکھتے ہو، أَن تَنكِحُوهُنَّ، یہ کہ تم ان سے نکاح کر لو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور یہ جو فتویٰ ہے وہ جو آیات ہیں اور کس کے متعلق ہیں، اور لاچار، مجبور، مستضعفین، یا کمزور بچوں کے لیے، من الولدان، لڑکوں میں سے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى، اور یہ کہ تم قائم کر سکو، لِلْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، یا قائم رکھو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھی بھلائی کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہے، بہی، اس کے متعلق، اس بھلائی کے متعلق، علیمہ، جاننے والا۔ تمہارے دل میں نیت بھلائی کی ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔